السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده۔ معزز حاضرین، ہفتہ واری درس ایک خاص سلسلے کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، قربانی کے احکام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے، اور بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان جانوروں کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اور جو جانور بطور نظر اور نیاز کے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے، وہ بھی قربانی ہے، وہ بھی نذرانہ ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے چتکبرے سینگوں والے قربانی کرتے تھے، اور بسم اللہ پڑھتے اور اللہ اکبر کہتے، اور ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھتے تھے، یعنی پہلوؤں پر، جانور کے پہلو پر اپنا پاؤں رکھ کر جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں یہ بات منقول ہے کہ ان دونوں کو اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جانور خوب موٹے تازے تھے۔ تو اس طرح ایک اور روایت میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ چنانچہ اس حدیث سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ان مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی مدینہ میں کی، اور مینڈھا جو چتکبرا تھا، موٹا تازہ تھا اور قیمتی ہوتا تھا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ اور قربانی کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لیتے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے اسے اس کے پہلو کے بل لٹاتے تھے، اور ذبح سے پہلے مسنون دعا اور تکبیر پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور اہل خانہ کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے، اور سنت کی اس میں ادائیگی ہے۔ گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک ایک جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر کمانے والا گھر کا فرد جو ایک چولہے پر کھانا کھاتا ہے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، حالانکہ دوسرے سے بھی ذبح کرایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سینگوں والا مینڈا ہو جس کے پاؤں کالے ہوں، پیٹ کا حصہ بھی کالا ہو اور آنکھیں بھی کالی ہوں، تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ یعنی آنکھوں کے آزو بازو کا جو حصہ ہے وہ کالے بال والا ہو، پیٹ کا جو حصہ ہے وہ کالے بال والا ہو، اور پیروں کا جو حصہ ہے وہ کالے بال والا ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری تیز کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا اور مینڈے کو پچھاڑا، پھر اسے ذبح کیا اور فرمایا اللہ کے نام سے اے اللہ تعالیٰ اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی صرف اپنی طرف سے بھی ذبح کر سکتا ہے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک ہی جانور ذبح کر کے نیت کر سکتا ہے۔ اگر آدمی یہ کہے کہ اے اللہ یہ میری طرف سے قربانی قبول فرما تو یہ درست ہے، یا یہ کہے کہ اے اللہ اس قربانی کو ہم تمام گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، اس طرح بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے اور یہ کہنا بھی درست ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس جانور ذبح کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور ایسا آدمی جانور ذبح نہ کرے تو وہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے قربانی کے واجب ہونے پر دلیل پکڑی ہے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ قربانی واجب نہیں ہے، البتہ قربانی یہ مستحب ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی مثال ویسے ہی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لہسن کھایا ہو وہ ہماری مسجد نہ آئے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی آدمی کچا لہسن کھائے اور منہ صاف نہ کرے تو یہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ لہسن کھانے کی وجہ سے مسجد ہی نہ آئے۔ تو یہی معاملہ عیدگاہ کا ہے کہ جو آدمی وسعت رکھے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنا فرض نہیں ہے، البتہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کسی سال قربانی کو نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی کیا کرتے تھے۔ جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں عید قرباں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے، یعنی عیدگاہ کے قریب میں ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ جو ہی نماز پڑھ کے جانے لگے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کر دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے نماز سے پہلے ہی اسے ذبح کر دیا ہے وہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کرے۔ تو اس حدیث سے یہ ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا۔ اگر کسی نے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، البتہ اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا اور وہ عام گوشت ہوگا، قربانی کا گوشت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وقت کا لحاظ قربانی میں بہت ضروری ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الضحایا، 4 جانور ایسے ہیں کہ ان جانوروں کو ذبح کرنا قربانی میں جائز نہیں ہے۔ ان جانوروں میں سے ایک جانور العوراء البین عورها، ایسا بھینگا جانور، ترچھا جانور، ایک آنکھ سے عیب رکھنے والا جانور کہ جس کا بھینگا پن واضح ہو، یعنی اندھا پن، بھینگا پن ایک آنکھ سے اگر کسی جانور کا واضح ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ والمریضۃ البین مرضها، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، جانور کو دیکھتے ہی سمجھ میں آتا ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، تو بیمار جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ والعرجاء والبین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑ پر بالکل واضح ہو کہ جب چلایا جائے تو علانیہ دکھ رہا ہو کہ یہ لنگڑ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔
والکبیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا بوڑھا جانور جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، لاغر اور انتہائی کمزور جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 4 صفات اگر جانوروں میں پائے گئے تو ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا قربانی کے لیے جانور بالکل صحت مند ہونا چاہیے اور اس کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، تم لوگ ذبح نہ کرو مگر 2 دانتا، جسے دوندا کہتے ہیں، یعنی دودھ کے دانت جانور کے گر جائیں اور 2 چوڑے دانت سامنے آ جائیں تو اس سے اس کے عمر کی پہچان ہوتی ہے۔ تو 2 دانتا جانور ہی کو ذبح کیا جائے گا۔ علماء نے اس کی وضاحت اس طرح پر کی ہے کہ چھوٹا جانور مکمل 1 سال پورا کر چکا ہو، دوسرا سال شروع ہو چکا ہو، اور جو بڑا جانور ہے وہ مکمل، جیسے بیل پاڑا وغیرہ 2 سال مکمل کر چکا ہو، تیسرے سال میں داخل ہو چکا ہو، اور اونٹ 5 سال مکمل کر چکا ہو، تو گویا کہ 2 دانتا جانور ہی قربانی میں ذبح کیا جائے گا۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹ یہ دی ہے، مگر اگر یہ مشکل ہو اس طرح کا جانور ملنا تو ایسی صورت میں 6 مہینے کے دمبے کو ذبح کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو 6 مہینے کا دمبا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اگر بازار میں 2 دانتا جانور نہ ملے، تو گویا کہ 2 دانتا جانور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے احباب انتہائی چھوٹے بچے کو اور چھوٹے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں جو قربانی کے لائق نہیں ہوتا، اس کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی والے جانور کی آنکھ کان اچھی طرح دیکھ لیں، یعنی آنکھ دیکھ لیں اور کان دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا کان پھٹا ہے۔ جو جانور ایک چشم ہو یا اس کے کان کا سامنے والا یا پیچھے والا حصہ کٹ کر لٹک رہا ہو، یا کان درمیان سے کٹا ہوا ہو، یا دانت گر پڑ گئے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ تو کانوں وغیرہ کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ البتہ جو دھنگر ہوتے ہیں، جانور پالنے والے ہوتے ہیں، وہ نشانی کے طور پر کچھ کان پر نشان لگاتے ہیں، کچھ حصہ کاٹ دیتے ہیں، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باقاعدہ پورا کان پھٹا ہوا ہو اور پورا کان کٹا ہوا ہو تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی کرنے سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کرنے کے لیے، اور یہ بھی حکم دیا کہ میں ان کا گوشت اور چمڑا اور جھول کو مساکین اور غربا میں تقسیم کر دوں اور قصاب کو اس میں سے کچھ نہ دوں۔ ایک خاص مسئلہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے وہ کن کو دیا جائے گا۔ قربانی کا جانور خود استعمال کیا جائے گا اور غریب اور مسکین کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ قربانی کا جانور غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حج کے جو احکام بیان فرمائے، ان احکام کے تحت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم لوگ ان قربانیوں کے جانوروں میں سے کھاؤ اور نہ مانگنے والے کو کھلاؤ، اور جو مجبور اور مفلوق الحال انسان ہے اسے بھی کھلاؤ۔ یہاں پر مسلمان کی قید نہیں لگائی گئی، لہذا غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی جانب سے ہم نے نہر کیا، تو بڑے جانور میں 7 افراد کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ بڑے جانور کا ذکر آتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں 7 حصے کرنا ضروری ہے، حالانکہ بڑا جانور ایک آدمی کی طرف سے بھی ذبح ہو سکتا ہے
پورے گھر والوں کی طرف سے بھی ذبح ہو سکتا ہے، اور بڑا آدمی 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی کی طرف سے بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ حصے اگر کرنے کی نوبت آ جائے تو 7 افراد کی طرف سے حصے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے جانور کے تعلق سے مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ البتہ عقیقے کا ذکر احادیث میں قربانی کے مسائل کے فوری بعد کیا جاتا ہے۔ 2 چند حدیثیں ہیں عقیقے کے تعلق سے۔ عام طور پر عقیقے کا جو لفظ ہے لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لوگ حقیقہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ عقیقہ ہے۔ اور عقیقہ وہ جانور ہے جو بچہ یا بچی کی ولادت اور پیدائش کے شکرانے میں 7ویں دن اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ عقیقہ کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی جانب سے ایک مینڈھا عقیقے کے طور پر ایک مینڈھا پیش فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا، حالانکہ مسئلہ یہ ہے لڑکا اگر پیدا ہوا تو 2 جانور ذبح کیے جائیں گے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو 1 جانور ذبح کیا جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی مجبور ہے اور لڑکے کی پیدائش پر جو 2 جانور ذبح نہیں کر سکتا تو 1 جانور بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی جانب سے ایک مینڈے کی قربانی پیش فرمائی، اور ایک مینڈے کو آپ نے بطور عقیقہ ذبح فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور ہم عمر 2 بکریاں ذبح کی جائیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے، جانور کے ذبح کے تعلق سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نر ہی ذبح کیا جائے گا، حالانکہ بکری بھی ذبح کی جا سکتی ہے اور مادہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کیا جائے گا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جب تک عقیقے کے ذریعے سے شکرانہ نہ کیا جائے گویا کہ وہ شکر کی ادائیگی آدمی کے ذمہ باقی ہوتی ہے۔ تو ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، اس لڑکے کی طرف سے ذبح کیا جائے گا 7ویں دن، یعنی پیدائش کے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے گا، اور اس کے سر کے بال مونڈے جائیں گے اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ تو اس حدیث میں 4 مسئلے بیان کیے گئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عقیقہ بچے کا یا بچی کا نہیں کیا جائے گا وہ بچہ اور وہ بچی گویا کہ ایک طرح سے گروی میں ہیں، اور اللہ کے شکر گزاری جب تک ادا نہیں کی جائے گی گویا شکر گزاری باقی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے گا، یہی سنت ہے اور اسی کا حکم ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ بعض علماء نے زیادہ سے زیادہ 14 دن اور 21 دن کی اجازت دی ہے، مگر 7ویں دن ذبح کرنا عقیقہ کرنا یہی افضل ہے اور اسی کا حکم ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بچہ ہو یا بچی سر کے بال مونڈے جائیں گے، اس لیے کہ جو سر کے بال ہوتے ہیں وہ گندے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی صفائی ضروری ہے اور ان بالوں کو پھینکا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ خاص اہتمام سے بال محفوظ رکھتے ہیں، البتہ ان بالوں کو کیا کیا جائے گا، چاندی کے وزن کے برابر وزن کیا جائے گا اور چاندی صدقہ کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے سر کے بالوں کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نام رکھا جائے گا۔ 7ویں دن سے پہلے اگر پیدا ہوتے ہی نام رکھا گیا کوئی حرج نہیں ہے، اگر اسی نام کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یا نیا نام رکھا جا رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال 7ویں دن نام رکھنا
یہ بھی مسنون عمل ہے۔ تو اس طرح سے قربانی اور عقیقے کے مسائل کی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔